اور حسن صاحب ابھی جو بریک سے قبل رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی روشنی میں آپ سے یہ دونوں سوالات پن پوائنٹڈ عرض ہیں کہ کیا واقعی مطلب یہ جو بات ہے یا اتنا بڑا ایلیگیشن ہے کہ کرپشن سے جب بھی کرپشن کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا مطلب ذہن میں نام آ جاتا ہے، یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے، اور کیا آپ اپنے آپ کو وہاں وہ جو کالعدم قرار دینا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اس پورے ایکشن سے اپنے آپ کو آپ الگ تھلگ کیسے کر سکتے ہیں جب وہاں پر آپ کے اپنے پرائم منسٹر جو ہیں وہ براجمان ہیں؟ پلیز. بہت شکریہ جی. دیکھیں آپ کے سوال میں کوئی 2-3 کویشچنز ہیں. ایک تو کشمیر ریلیٹڈ ہے کہ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ اس سارے سے باہر کیسے رہ سکتے ہیں، اور دوسرا کرپشن کے حوالے سے آپ نے بات کی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے مطابق، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کرپشن کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ہی کیوں آتا ہے. تو اسے ہم تو بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ جب بھی کرپشن کا ذکر ہوتا ہے صرف پیپلز پارٹی نہیں، مختلف ادوار میں وہ کبھی پی ایم ایل این کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے، کبھی تحریک انصاف کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے اور میاں نواز شریف صاحب نے تو بہت پہلے ایک سی او ڈی سائن کیا اور اس میں ساری ماضی کی جو تلخیاں تھیں ان کو ختم کیا، اور اس میں معذرتیں بھی ہوئیں، اس میں ان چیزوں کو مانا بھی گیا، تسلیم بھی کیا گیا کہ یہ ہماری طرف سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں واپس 80s یا 90s کی سیاست کی طرف جانا چاہیے. ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمارا جو سیاسی ایشوز ہیں وہ ضرور ڈسکس ہونے چاہیے، سیاسی جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. اور ایک حکمران جماعت کو حکومت میں ہوتے ہوئے الزامات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے پاس ادارے موجود ہیں، وزارتیں موجود ہیں، وہ تو اس پہ انکوائریز کر سکتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں صرف الیکشنز کے دنوں میں نظر کیوں آتی ہیں؟ اگر ایک کرپٹ پارٹی ہے، اسے آپ کرپٹ سمجھتے ہیں اور اس کی کرپشن کے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ گورنمنٹ میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ اس کو فارغ کریں، اسے کہیں کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں یہ محض ایک سیاسی بیانیہ ہے، اور جو ایشوز ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کشمیر کے اندر لے کے گئے، جس نیریٹو کے ساتھ، جس مینیفیسٹو کے ساتھ گئے، جو ہم نے ہمارا ڈے فرسٹ سے تھا روٹی کپڑا اور مکان، پھر وہی چیز ہم نے حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار، یہ ہم نے جی بی میں الیکشنز کے دنوں میں رکھا لوگوں کے سامنے، اور وہ بڑا پاپولر ہوا. لوگوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے یہ روزگار لاتی ہے، یہ وعدے نہیں کرتی بلکہ روزگار دیتی ہے، روزگار چھینتی نہیں ہے. بسپ جیسے پروگرام انٹروڈیوس کروائے، اور وہ اس پہ آپ کی آئی ایم ایف بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پاورٹی کے خلاف قدم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا تھا. ساری گورنمنٹ اسے لے کے چلتی رہیں. تو یہ چیزیں تھیں جن سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے پھر وہی 80s کی سیاست کی طرف ہم آئے، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگنے شروع ہوئے اور باتیں ہونی شروع ہوئی، جبکہ ویسے حسن صاحب میں عرض کروں اس پہ یقین نہیں رکھتی. جی لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے الزام کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس سارے ادارے ہیں. ویسے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہی بات آپ کی کشمیر میں بھی گورنمنٹ پہ فٹ بیٹھتی ہے کہ وہاں پر بھی جو گورنمنٹ کا ایکشن ہے، یعنی کہ کالعدم قرار دینا ہے ایک جماعت کو یا ایک تنظیم کو، آپ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ پھر کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی تو وہاں گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں مونا، ہم کبھی بھی کسی چیز سے اپنے آپ کو نہ ڈیٹیچ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے میرے لیے بڑی قابل احترام شخصیت ہے. ہم کئی پروگرامز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اچھی ہیلدی ڈسکشنز ہوتی ہیں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا، کوئی ایک دن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگی ہو. ہم نے کشمیر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پوری ایفرٹس کی. پی ایم ایل این نے بھی کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی. ہماری جو جوائنٹ کمیٹی تھی جس کو راجہ پرویز اشرف لیڈ کر رہے تھے،
قمر زمان قائرہ تھے اس میں طارق فضل چودھری تھے، وہ ہم نے 35 ایک نکات دونوں جماعتوں نے ہم نے تسلیم کیے، ہم نے وہ مانے، ہم نے ان سے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہوتے تھے وہ کر بھی دیے۔ جو چند چیزیں تھی جس میں سیٹس تھی، جس میں ہماری لیجسلیشن انوالو تھی، جس میں آئینی ترمیم شامل تھی، اس کے لیے ہم نے ان سے مہلت مانگی جو انہوں نے نہیں دی۔ ہم قائرہ صاحب نے لٹرلی ان کو ہاتھ جوڑ کے بیگ کیا، ان سے خیرات تک مانگی کہ یار آپ مہربانی کرو، بڑے مشکل حالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اختیار ولی صاحب انڈورس کریں گے اس چیز کو، لیکن وہ نہ ہو پائی۔ اب جہاں تک دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو ہم ایک سیاسی بیانیے کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے کوئی الزام تراشی نہیں کی۔ یقیناً جب دوسری طرف سے بات ہوتی ہے اس کا جواب بھی آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اخلاقیات میں نہیں آتی، ہم ان سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی درستگی ہے، باقی ہم میچیورڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں دونوں، ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں 100% کہتا ہوں کہ قطعاً بھی کسی طریقے سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں۔ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا، اس ملک کو سنوارنا سیاستدانوں نے ہے، اس ملک کو درست سمت پہ سیاستدانوں نے لے کے جانا ہے۔ ہاں، مطلب آپ کہتے ہیں اختیار صاحب کیوں آپ بات بگاڑتے ہیں اور ایسی نوبت لاتے ہیں کہ مطلب ان کو پلٹ کے جواب دینا پڑتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ دیکھیں نا، یہ خلاف ورزی تو کی نا آپ نے، اب یہ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیگر بخاری، میں نے ابتدائیے میں بھی ان کا بیان پڑھا ہے، وہ بھی جو آپ نے وہاں الیکٹرک بسیں بھیجی ہیں اور اس پہ تصویر بھی پھر وہ ہے نشر ہے، آویزہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے پیسوں سے انتخابات خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی بسوں پر اپنی تصویر لگائی گئی ہے، کیا یہ بسیں جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے خریدی گئی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ والا اختیار صاحب، یہ آپ پہ آرگیومنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں کرتے، پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ آپ سرکاری پیسے سے ذاتی تشہیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا۔ پی ٹی آئی تو دے آر کلوز چیپٹر، ان کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بسوں کی بات ہے تو میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن۔ ہم نے بسیں بھیجی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ٹرک بھیج دیں، وہاں پر جہاز بھیج دیں، ہیلی کاپٹر بھیج دیں، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن۔ اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے خیال میں منصوبہ جو ہے یہ اب کا نہیں ہے کہ یہ اچانک آسمان سے اترا اور وہاں پہ پہنچ گیا۔ یہ لیپ ٹاپ سکیم ہو گیا، وہاں کی سڑک ہو گئی، موٹر وے ہو گئی، یہ دانش سکول ہو گئے، یہ تو بہت پرانے منصوبے ہیں ہمارے، جس کا PC1 بنتا ہے، منظوری ہوتی ہے، پھر اسی طرح وہ آگے چلتی ہے۔ تب پنجاب لیکن انتخابی مہم کے دوران تو یہ سب پھر وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے نا، یہ بیسیکلی مسئلہ ہے۔ اچھا، I don't believe in this۔ ہم 21ویں صدی کے 2026 کے وسط میں سے گزر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ وہ دور ہے کہ آپ ایسے وقت میں اگر کوئی کام کریں تو آپ کا ووٹر بڑھ جائے گا اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ووٹر گھٹ جائے گا۔ پہلے شاید ہوتا تھا، اب ایسے نہیں ہوتا۔ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ وہ ان کی کریڈنشلز دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا، پہلے یہاں پر یہ حکومت کر کے گئے ہیں۔ وہ ہمیں اگر ووٹ دے گا تو ان کو ہماری حکومت کا بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو وہ پوٹینشیل ہمارا دیکھ کر وہ ووٹ دیں گے۔ جہاں تک بات آپ نے کی، دیکھیں رانا صاحب کی جو بات ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے۔ ہاں، میں اس بات کو ضرور کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بلاول صاحب اگر پٹری سے نہ اترتے تو شاید یہ ترش اور تلخ تو خیر نہیں ہے لیکن ترش ضرور ہے یہ لہجے، اس کی ضرورت ابھی تک شاید پیش نہ آتی، اس کی نوبت نہ آتی۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کل میرے لیڈر نے کہا، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، نواز شریف نے جو کہا بہتر کہا، بھائی پکارا، برخوردار پکارا، اور پھر کہا کہ نوک جھوک ضرور ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے گریبان میں اور گلے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اچھا، آپ نے